بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزہ کے مسلمانوں پر صہیونی ظلم و ستم کو تقریباً 1.5 سال ہونے کو آیا۔ روزانہ شہادت کی خبریں آ رہی ہیں، کبھی 10، کبھی 20، کبھی 100، تقریباً 60,000 تک جام شہادت پہنچ کر چکے ہیں، جس میں صرف 18,000 تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، لیکن آخری ہیں ان مجاہدوں پر کہ جو اس ملبے کے اوپر بھی نمازیں ادا کر رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہے کہ اسی ملبے کے اوپر انہوں نے عید بھی اسی پر منائی انہوں نے۔ یہ ان کی استقامت ہے، اور یقیناً جو ان مشکلات میں استقامت کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ وہ لوگ کہ جو اس جہاد سے منہ موڑ رہے ہیں۔ امت مسلمہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ قرآن پاک کی ایک نہیں متعدد آیات موجود ہیں، سینکڑوں احادیث موجود ہیں، جس میں حکم دیا گیا ہے کہ جب مسلمان بھائی تمہارا مصیبت میں ہو، اور جب اسلام کے دشمنوں کے نرغے میں ہو، اور جب اس پر اسلام کے دشمن ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں، تو تم پر فرض ہے کہ ان کی مدد کرو، اور کفار کے ساتھ اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرو۔ لیکن حیف صد ہے، افسوس صد افسوس، امت مسلمہ تو بے چین ہے، لیکن مسلمان حکمراں خواب غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ کل کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ کے عذاب کو وہ دعوت دے رہے ہیں۔ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیلوں کی دموں کو پکڑ کر اپنی کھیتی باڑی کے اندر مصروف ہو جاؤ گے اور اس سے راضی ہو جاؤ گے ان کاموں سے، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تم پر عذاب مسلط کرے گا، ذلت مسلط کرے گا، اور وہ ذلت اس وقت ختم نہیں ہوگی جب تک کہ جہاد کی طرف نہ لوٹاؤ۔ آج اسلامی ممالک کو دیکھیں کس طرح ہم ذلت کا شکار ہیں، اور کس طرح غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا میرے آقا کا وعدہ سچا نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی ہمیں عقل نہیں آتی، اور یہود و نصارہ اور امریکہ کی خوشنودی میں لگے رہے، اور اپنے رب کو اور اپنے رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ اگر مسلمان حکمراں بے حسی کا شکار ہیں تو امت مسلمہ کو تو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ہم نہتے وہاں جا کر لڑ تو نہیں سکتے، ورنہ بے چین ہے ہماری امت مسلمہ کہ ہم جائیں اپنے غزہ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جا کے جہاد میں شریک ہوں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ تو عسکری طاقت ہو، ان کے پاس اسلحہ ہو، ان کے پاس تربیت ہو، وہ جا کے وہاں لڑ سکتے ہیں، ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کم از کم ہم ان الذین یجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ہم اپنے اموال کے ساتھ تو جہاد کر سکتے ہیں۔ جہاد کی بھی کئی طریقے ہیں، جہاد کی بھی کئی قسم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہاں جا کر اپنے بھائیوں کے ساتھ ہم جہاد کریں، وہ تو ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، نہ ہمیں اجازت دی جائے گی وہاں جانے کی، نہ ہم تربیت یافتہ ہیں کہ ان کے ایٹم بموں کا مقابلہ کریں، ان کے میزائلوں کا مقابلہ کریں۔ نہتے ہمارے مسلمان بھائی غزہ کے بھائیوں کو اس طرح بارودوں کے ساتھ اڑایا جا رہا ہے، ان کی لاشیں اڑ رہی ہیں، اور کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کی غیرت جو ہے وہ نہیں جاگ رہی۔ تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے مال کے ذریعے ان کی مدد کریں۔ مال کے ذریعے مدد یہ ہے کہ جتنی مدد وہاں پہنچا سکتے ہیں ایسی تنظیموں کے ذریعے وہاں ان کی مدد پہنچائیں، میڈیکل کی دوائیں وہاں پہنچائیں،
ان تنظیموں کے ذریعے اپنے حکمرانوں کو جگانے کے لیے کوئی جلسے کریں، جلوس کریں، کانفرنسیں کریں، منعقد کریں، یہ بھی ایک جہاد کا حصہ ہے۔ الحمدللہ ملی یکجہتی کونسل کئی پروگرام اس سلسلے میں کر چکی ہے، جو پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا سب سے بڑا ایک اتحاد ہے۔ ملی یکجہتی کونسل نے آزاد کشمیر کے اندر، میرپور کے اندر ایک بہت بڑی آل پارٹیز کانفرنس رکھی ہے غزہ کے سلسلے کے اندر، جس میں تمام مذہبی، دینی اور سیاسی جماعتیں اور اہم شخصیات جو ہیں وہ اس میں شرکت کر رہی ہیں کہ ہم پیغام دے رہے ہیں اپنے حکمرانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے جذبات آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، اور حکمرانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ خدا را عملی قدم اٹھائیں، اللہ اللہ کے رسول کو راضی کریں، چھوڑیں اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے۔ افسوس کا مقام ہے ایسے وقت کے اوپر جبکہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اسلامی ممالک کے اندر ہمارے پاکستان کے چند صحافی جاتے ہیں اسرائیل کے اور وہاں مذاکرات کرتے ہیں، وہاں باتیں کر کے آتے ہیں۔ یہ کیا مسلمانوں کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکا جا رہا؟ بہرحال ہم یہ کر سکتے ہیں، اس جہاد میں اس طرح حصہ لے سکتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی تعاون ہو تعاون کریں۔ یہ بھی سب سے بڑا غزہ کے ساتھ تعاون ہے، اور یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے کہ اسرائیل کی جو پروڈکٹس ہیں، جو مصنوعات ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، اس لیے کہ یہودی جو ہیں وہ پیسے کے زور پر، دولت کے زور پر دنیا کو